الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم موضعتین پڑھ رہے تھے، آج اسی کا دوسرا حصہ۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں، اکٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ شفا کا باعث بن کے آئیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شفا بن کے آئی اور میرے آپ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے شفا بن گئی، اور فرما دیا گیا کہ جب بھی کسی جگہ پہ مشکل میں آ جاؤ، جب بھی کسی چیز کا خطرہ محسوس ہو، فوراً جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے یہ 11 آیات، اس میں سے 5 ہم پہلے کل پڑھ چکے ہیں، آج ہم دوسری اگلی 6 آیات سورہ ناس کی جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، کالا اس نے کہا، کل پہلے لفظ کے پیش اور آخری پہ جزم ڈال دیں، اس کو امر میں تبدیل کر دیں، کہہ دیجئے آؤزو۔ آؤزو لفظ سر پلیز، آؤزو لفظ آزا سے، آزا اس نے پناہ طلب کی، مضارع متکلم، میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، رب پروردگار، پرورش کرنے والا، پالنے والا، لوگوں کا، میں لوگوں کے پرورش کرنے والے، پالنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا یہاں پہ، پچھلی سورہ مبارکہ ہم نے پڑھی تھی، ہم نے اللہ کی ایک صفت بیان کی تھی، قل اعوذ برب الفلق، فالق الاصباح، فالق الحب والنوا، وہ گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والا، وہ نمودار کرنے والا، وہ عدم سے وجود میں لانے والا، ہم نے ایک صفت بیان کی تھی، اور اس کے بعد 3 چیزوں کے لیے پناہ مانگی تھی ہم نے کہا تھا وَمِن شر غاسق اذا وقب، رات کے ڈر سے، تاریکی کے ڈر سے جبکہ وہ چھا جائے، نفاسات فی العقد، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور تیسری مانگی تھی اذا حسد، حاسدن اذا حسد، حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اللہ کی ایک صفت بیان کی تھی، وہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ہمارے جسمانی طبعی نقصان کا باعث بنتی تھی۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ معاملہ الٹ ہے، یہاں پہ اللہ کی 3 صفات جو ہے وہ مانگی گئیں، 3 صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد پناہ ایک چیز کے لیے مانگی گئی ہے صرف، اس لیے کہ وہاں پہ میرے جسم کو طبعی طور پہ نقصان پہنچنا تھا۔ یہاں پہ جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ چیز میرے ایمان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالنے والی ہے، میرے ایمان کو جو ہے وہ ہلانے والی ہے۔ پہلی بات کہی گئی قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے پرورش کرنے والے کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب بات یہ ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب کسی کو کوئی نقصان یا کسی کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، سب سے پہلے کس کے پاس جاتا ہے؟ اپنے پالنے والے کے پاس۔ پالنے والا کون ہوتا ہے؟ ماں یا باپ؟ چاہے جتنا بڑا مرضی ہو، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو سب سے پہلے ماں باپ کے پاس رجوع کرے گا، جا کے چمٹ جائے گا، لپٹ جائے گا ان سے، اور ان سے کہے گا مجھے بچا لو ماں میری، مجھے بچا لو۔ اب جب دیکھے گا کہ اگر ماں باپ نہیں کچھ کر سکتے پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ وقت کے بادشاہ کے پاس جائے گا، تیرے پاس فوج ہے، تیرے پاس اقتدار ہے، تیرے پاس اختیار ہے، تو مجھے بچا لے اس سے۔ اگر اس سے بھی نہیں بچ سکے گا پھر وہ کسی غیبی طاقت کا سہارا لے گا، کسی مافوق فطرت ہستی کا سہارا لے گا، جس کے بارے میں اسے یقین ہوگا کہ ہاں یہ ہے جو مجھے بچا سکتا ہے۔ تو یہاں پہلی بات قل اعوذ برب الناس، کہ اے پرورش کرنے والے، اے پالنے والے، تجھے تو پتا ہے کہ کون کس کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، کون کس کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اذیت دے سکتا ہے، وہ بھی تیری مخلوق ہے، میں بھی تیری مخلوق ہوں، اس کے شر سے جو ہے وہ تو مجھے بچا لے۔ پہلی بات قل اعوذ برب الناس، پرورش کرنے والے، پالنے والے کی پناہ۔ دوسری بات مالک الناس، مالک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو۔ بادشاہ، اختیار،
اقتدار جس کے پاس ہے، کائنات کا اختیار جس کے پاس ہے۔ دنیاوی بادشاہ تو ہوتے ہیں، وہ اپنی سپہ سالار یا اپنی فوج کے ماتحت ہوتے ہیں، فوج کے جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، مدد ان کو اس کی چاہیے ہوتی ہے۔ جو خود مدد کا طلبگار ہو وہ کیا کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ وہ تو خود محتاج ہے۔ تو ہاتھ اس کے سامنے کیوں نہ پھیلایا جائے، اس کے کنٹرول میں کیوں نہ اپنے آپ کو دیا جائے، مدد کیوں نہ اس سے مانگی جائے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو ایسا بادشاہ جس کے سامنے دنیا کے سارے بادشاہ ہیچ ہیں، مالک الناس، لوگوں کا بادشاہ۔ اس کے بعد الہ الناس، الہ کہتے ہیں معبود کو، لوگوں کے معبود کی، وہ ہستی جو ہر طرح کا پناہ دے سکتی ہے۔ دیکھیے مانگا اس سے جاتا ہے، پناہ اس کے پاس لی جاتی ہے جو دینے کا اختیار رکھتا ہے، جو ہر چیز کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ حاوی وہ چاہے پالنے والے کی شکل میں ہو، چاہے وہ لوگوں کے بادشاہ کی شکل میں ہو، چاہے جو ہے وہ الہ ہو جس سے جو ہے وہ ہر کوئی اپنی التجا، اپنی درخواست اس سے جا کے کرتا ہو۔ الہ الناس، دیکھیں یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے، بار بار کہا گیا، برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ یہاں پہ ضمیر بھی تو لائی جا سکتی تھی نا، یہاں پہ ڈائریکٹ بار بار کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ لوگوں کا مالک بھی وہی ہے، لوگوں کا پالنے والا بھی وہی ہے، لوگوں کا الہ بھی وہی ہے جو سارے سب کو جو ہے وہ عدم سے وجود میں لایا، اور پھر وجود میں لا کے وہ بیٹھ نہیں گیا، ثم استوی الی العرش، پھر اس نے سب لوگوں کی پرورش کا ذمہ بھی اس کے پاس ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہمیں کس وقت کیا چاہیے، وہ جو ہے وہ ہر چیز ہر وقت پرووائڈ کرتا ہے، چاہے ہم ماں کے پیٹ میں ہوں، چاہے ہم باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، ہمارے مانگے بغیر جب وہ کچھ اتنا دیتا ہے، تو جب ہم مانگ کے اس کی پناہ میں آ جائیں گے تو پھر پیچھے کیا فرق رہ جائے گا ہمارے لیے۔ الہ الناس، لوگوں کا الہ، کس بات سے؟ من شر کہتے ہیں برائی کو، شین رے اس کا مادہ ہے وسواس، شر الوسواس۔ وسواس کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ، حدیث نفس، کسی دل میں جو ہے وہ کوئی خیال ڈال دینا۔ دیکھیں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خیال برا، ایک ہوتا ہے نیک خیال۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جو نیک خیال ہوتا ہے، وہ اللہ کے متعین کردہ فرشتے کی طرف سے جو الہام ہوتا ہے وہ اچھا الہام ہوتا ہے، اور جو بری بات ہوتی ہے وہ بری بات جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو اچھی بات کیا ہوتی ہے، بری کیسے ہوتی ہے، اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا، اس میں جو ہے وہ نکالنا بڑا آسان ہے۔ جو کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خیال ذہن میں آئے گا وہ اللہ کے فرشتے کی طرف سے جو ہے وہ ہوگا، جو قرآن و سنت سے ہٹ کے ہوگا وہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوگا۔ وسوسہ ڈال دینا، خیال ڈال دینا، دیکھیے، اور یہ وسوسہ ڈالنا، اب یہ وسوسہ کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی بات ڈال دی، خیال ہوا، خیال سے انسان جو ہے وہ اس کی خواہش پیدا ہوئی، خواہش سے اس نے اس کی نیت کی، نیت سے وہ اس کے ارادے تک پہنچا، ارادے سے اس نے عزم اختیار کیا، پکا ہوا اس کے اوپر، جب عزم ہوا تو عزم کے بعد پھر اس کی باڈی نے اس کے اعضاء کو حکم دیا کہ یہ کام کر گزرو تم۔ یہ سارے سٹیپس ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ یہ سارے سٹیپس تدریجن جو ہے وہ پورا ہوں، کیوں نہ اس سے پہلے ہی اس کی پناہ میں آ جائیں جب یہ خیال دل میں ڈالا گیا ہے۔ وسوسہ ڈالنا، اسی کے لیے کہا نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور وسوسہ کون ڈالتا ہے اس میں؟ انسان کا اپنا نفس ڈالتا ہے اس میں وسوسہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، سورہ کاف میں جو ہے وہ آیت نمبر 16، بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، تو وَسْوَسَ بِهِ نَفْسِهِ، کہ اس کا نفس اس میں کون سے وسوسے ڈالتا ہے، کون سے خیالات جو ہے اس کے دل میں جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ وہ دو ہی ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ایک شیطان کی طرف سے جو برا وسوسہ ہوتا ہے، اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعین کردہ فرشتے کی طرف سے جس کو ہم اچھا الہام کہتے ہیں۔ وہی ہے، وہ دونوں راہیں اس نے جو ہے وہ ہدیناہ النجدین، دونوں راہیں دکھا دی ہیں، اب دونوں راہوں میں سے جو ہے وہ جو راہ چوز کرنی ہے وہ چوز کر لے۔ وسواس کے بعد خناس، من شر الوسواس الخناس، خناس فعال کے وزن کے اوپر جو ہے بار بار پلٹ کر آنے والا، چھپ کر حملہ کرنے والا، ہٹ کر آنے والا۔
اب دیکھیے یہ وہ چیز ہے، انسان تو بات کے ذریعے کسی کے ذہن میں کوئی بات ڈال دے گا، لیکن یہ شیطان چاہے جنوں میں سے یا ہو انسانوں میں سے، شیطان دل میں ایسے بات ڈالتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ تدریجن ہوتا ہے۔ اس خناس کے معنی میں تکرار کا مفہوم جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب تکرار کے مفہوم میں ایسے اس کو سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے شیطان آ کے کہتا ہے، انہیں کہا پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا، شیطان آ کے کہتا ہے یہ زمین و آسمان، یہ اللہ، یہ دنیا، یہ جنت، یہ جہنم، یہ کچھ نہیں ہے یار، یہ سب کہانیاں گڑی ہوئی ہیں۔ پہلا وسوسہ اس کا، پہلا اٹیک اس کا یہ ہوتا ہے۔ جب وہ اس پہلے اٹیک سے اس کو جب وہ دفع کر دیتا ہے تو بکواس کرتا ہے، نہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا ہے۔ جب دیکھا کہ بندہ نہیں باز آیا، اس کے بعد بندے کو بدعت کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا۔ کسی بڑے سے بڑے جرم کرنے کی بجائے بدعت میں مبتلا کرنا شیطان جو ہے وہ آسان سمجھتا ہے، اور زیادہ بڑا حربہ ہے اس کا، اس لیے کہ وہ کام ہوتا ہے جس کام کو انسان جو ہے وہ نیکی سمجھ کے کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی امپورٹنس، کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ میں چند مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو۔ قوالی نائٹ، صوفی نائٹ، بنگڑا، اور یہ ساری اس طرح کی چیزیں ساز کے ساتھ جو ہے جو ہم اس وقت اللہ کی عبادت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بجا لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا ہم مانگتے ہیں تو ہم ہیکے لگا کے اس طرح مانگتے ہیں کہ جیسے وہ ایک ساز، ایک میوزک، ایک گانا محسوس ہوتا ہے، وہ گانا یاد رہ جاتا ہے، اس کا خلوص وغیرہ کوئی یاد نہیں رہتا۔ یہ بار بار ایسی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ اسی طرح جو رمضان نشریات کے نام پہ ہم نے جو ہے وہ کھلواڑ دین کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے، کبھی سوچا ہم نے وہ جو راتیں قیام اللیل جن کو جو ہے وہ اللہ نے کتنی امپورٹنس دی اس کی، اور ہم نے اس کو دین کے نام پہ ٹی وی کے آگے بٹھا کے جو ہے وہ ضائع کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہیں وہ، اسی طرح کو ایجوکیشن، اسی طرح عورت مارچ، اسی طرح برابری کی بنا پہ عورت کا گھر سے نکلنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ کس نے دی ہیں؟ یہ وہ شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے کہ برابری کی بنا پہ عورت، جس کو ایک مرد کے لیے سجنے کا حکم دیا گیا، وہ ایک مرد کے لیے تو نہیں سجتی، پورے بازار کو خوش کرنے کے لیے جو وہ سج جاتی ہے۔ یہ کس نے آئیڈیاز دیے؟ یہ کون ہے جو بار بار آ کے ایسی چیزیں جو ہے وہ تمہارے خیالات میں ڈالتا ہے؟ وسواس الخناس۔ اب اس کے بعد بھی یہ نہ ہو، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، کر لو۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا کرتا جو ہے وہ دل کے اوپر ایک ایک نقطہ لگتے لگتے دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، تو ہدایت کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے بعد پھر اس کا ایک اور ہوتا ہے کہ وہ کسی عالم، کسی معلم کے، جو پارٹیکولرلی دین کا معلم ہو، اس کو کسی گناہ کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اس مائل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کی بعد میں اشتہار لگاؤں گا، یہ مولوی نے یہ کر دیا۔ وہ جرم اس معاشرے کے 50 لوگ اور کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہی ایک داڑھی والا، ایک امام مسجد، یا خدا نہ خواستہ کسی سے ایسے معلم سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس دین کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ پیچھے ہٹنے والی چیزیں۔ اچھا، جب کسی بھی چیز میں وہ کامیاب نہیں رہتا، پھر آپ کہتا ہے دفع کرو، یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، تو کیوں دخل اندازی کرتا ہے؟ تو کیوں ماما بنا ہوا ہے اس میں؟ دیکھیے یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ انفرادی مسئلہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس طرح جو وہ اپنی جان نہ کھپاتے ساری عمر۔ انفرادی مسئلہ ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ کی ایک فوج تیار کر کے نہ چھوڑ جاتے۔ انفرادی مسئلہ ہوتا تو یہ قرآن میرے آپ تک نہ پہنچتا، یہ لوگوں نے محنتیں کیں، اس کے بعد اللہ کے رسول کی حدیث وہ ہم تک نہ پہنچتی۔ یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میرے ہمسائے کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ میرا گھر اسے محفوظ رہ جائے گا، وہ میرے گھر کو بھی لے گی لپیٹ میں۔ یہ پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، پہنچا دے ہر وہ کوئی جو یہاں ہے اس کو جو یہاں نہیں ہے، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے پیغام ہے۔ یہ ہے من شر الوسواس الخناس، شر سے، وسوسہ ڈالنے کے والے کے شر سے، جو پلٹ پلٹ کر آتا ہے، جو چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ من الذی، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوسو، وسوسہ یا علامات مضارع ہے، الذی اس میں موصولہ کے طور پہ ہوا، الذی یوسوسو، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں، صدور کس سے ہے؟ صدر سے۔ صدر سینے کو کہتے ہیں، دل کو کہتے ہیں۔ جو وسوسہ ڈالتا ہے سینے میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس،
چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو. میں نے مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دیں. جن تو وہ غیر مرئی مخلوق ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. شیطان ابلیس ہمسیلف ایک جن ہے, اسی کی اولادیں ہیں. پھر اسی طرح انسانوں میں بھی اس کے جو وہ شیاطین پائے جاتے ہیں. اب تو انسانوں نے وہ کام کرنے شروع کر دیے ہیں جو شاید جن بھی نہیں کرتے ہوں گے. دیکھیے, یہ جب یہ سب کچھ ہو جائے, شیطان کی طرف سے حملہ ہو, تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ, اگر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تم میں, رزغن کوئی وسوسہ, فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ کی پناہ پکڑ لو. اور فرمایا اسی طرح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ, ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین, 2 شیطان جو ہے وہ جنوں اور انس میں سے جو ہے وہ ساتھ لگا رکھے. یوں ہی وہ ڈالتے ہیں بعضهم الی بعض, ایک دوسرے کے کانوں میں زخرفن, ملمہ کی ہوئی چکنی چپڑی باتیں, سنوار کے باتیں ڈالتے ہیں الغرورہ, دھوکہ دینے کے لیے. تو ایسے ہی صحابہ کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے, تو پوچھا تم ہر کسی کے ساتھ 2 لگے ہوئے ہیں, ایک نیکی کا اور ایک بدی کا, ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں ہے میرے ساتھ بھی, لیکن اب میں نے اس کو تابع کر لیا ہوا ہے, وہ بھلائی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہتا. دیکھیں, شیطان ہمارے خون کے اندر دوڑتا ہے, وہ ہر وقت ہمیں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کو کہ میں تیری مخلوق کو جو ہے وہ بہکاؤں گا, اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ میں اس سے جو ہے وہ بڑا ہوں, میں اس سے سپیریئر ہوں. اس نے تو جو وعدہ کر کے آیا اللہ کے سامنے, جو بڑک مار کے آیا, وہ تو لگا ہوا ہے. وہ تو جو ہے وہ جہنم میں اکیلے نہیں جانا چاہتا, اس اپنی پوری جتھے کو, جماعت کو بنا کے لینا جانا چاہتا ہے. اللہ کو بھی مان تھا اپنی مخلوق کے اوپر. اللہ نے بھی اپنے آپ ہمیں جو ہے وہ اشرف المخلوقات ٹھہرا دیا. اللہ نے بھی ہمیں نائب بنا دیا, اور نائب بنانے کے ساتھ پھر کیا کہا کہ جاؤ نیچے اترو, تمہارے جس کے میری ہدایت تمہارے طرف آئیں گی. اب جس نے اس ہدایت کو مان لیا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا, ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا. اور جس نے نہیں مانا, پھر کیا ہوگا؟ لاملأن جہنم, یقیناً پھر میں جہنم کو بھر دوں گا اس سے اور اس کے شیطانوں کے ساتھ سے لے کے. دونوں راستے ہمارے سامنے. اب بڑی آسان سی بات, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت کا, اس احسان کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ معوذتین دے دیں, پڑھ کے پھونک مارنے کے لیے دے دیا. ناپسند فرمایا گیا ہے پھونکنے کو, لیکن جہاں پہ شرک نہ ہو, جہاں پہ اللہ کا کلام ہو, جہاں پہ بھروسہ جو ہے ان پھونکوں پہ نہ ہو, بھروسہ ہو تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہو. تو تب یہ اجازت دی گئی ہے ہمیں کہ ہم دم کر سکتے ہیں, ہم پڑھ سکتے ہیں, ثابت ہے. جیسے کل بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی تھی کہ اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو, اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو. لیکن پناہ میں دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں زبانی کلامی کہہ دوں کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں اللہ کی پناہ میں آ گیا. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا, اگر کوئی درندہ آتا ہے تو میں کہوں گا جی میں اس قلعے کی پناہ میں آتا ہوں, کیا کہہ دینے سے وہ درندے سے جان میری بچ جائے گی؟ پریکٹیکلی مجھے اس قلعے تک پہنچنا ہوگا. تو زبانی کہہ دینے سے نہیں, مجھے اپنے اعمال, اپنا بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہوگا. اگر جو ہے وہ صادق بالقلب, اس کے ساتھ جو ہے وہ میں سچائی کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتا, ایمان نہیں رکھتا اس کے اوپر, میں 1000 دفعہ بھی کلمہ پڑھ لوں تو میں اس کا مسلمان نہیں ہو سکتا. میں کروڑ دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کر لوں, اگر میرا دل اس کی سچائی کو نہیں مانتا, میں اللہ کو ایک نہیں جانتا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا رسول نہیں مانتا, تو یہ ایمان نہیں ہے. تو اگر میں نے ان آیات کریمہ کو معوذتین سمجھ کے یا معوذات سمجھ کے پڑھا ہے, تو مجھے بھروسہ بھی رکھنا چاہیے, مجھے اعمال بھی وہ کرنے چاہیے جو میرے اللہ نے کہے ہیں. ہم نے اکثر پڑھا آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات, لازم و ملزوم چیزیں دونوں. کہیں پہ بھی ایک چیز الگ نہیں بیان کی گئی. اکیلا ایمان لا کے جو بچت نہیں ہو سکتی, نیک اعمال لا کے ایمان کے بغیر تبھی بھی بچت نہیں ہو سکتی. عمل الصالحات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ اعمال جو رسول اللہ نے کر کے دکھائے, جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ باقی ہر چیز میرے کسی بڑے نے کہی ہو, میرے آباء و اجداد نے کہی ہو, کسی بزرگ نے کہی ہو, کسی ہستی نے کہی ہو, ایکسیپٹیبل نہیں ہے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. ہم بہت سی چیزیں اپنے آباء و اجداد کے نام کے اوپر پکڑ لیتے ہیں. دیکھیے آباء و اجداد اس کے کوئی اور, اس کے کوئی اور, اس کے کوئی اور, میرے کوئی اور. کل کو ہمارا عمل جو ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک
نمونہ بن جائے گا. تو بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ آباء و اجداد کو پکڑیں, ہم اس قرآن و سنہ کو پکڑیں. یہی ہمارے لیے کسوٹی ہے, یہی ہمارے لیے بچاؤ کا طریقہ ہے. نہیں پکڑیں گے ہم تو اللہ کو ساری کی ساری مخلوق اللہ کی نافرمان ہو جائے, اس کی ملک میں, اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑنا. جب یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے بھیجا گیا ہے, میری اور آپ کی بھلائی اللہ کو جو ہے وہ منظور ہے, اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے. ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھیے اس کا. کل کہہ دیجئے اعوذو, میں پناہ لیتا ہوں, میں پناہ میں آتا ہوں, برب الناس, لوگوں کے پالنے والے, پروردگار, پرورش کرنے والے, پالنہار, رب کی پناہ میں آتا. کون رب؟ وہ جو مالک بھی ہے, مالک الناس, جو مالک بھی ہے, الہ الناس, وہ جو معبود بھی ہے لوگوں کا, وہ جو سب نے, جس نے پیدا کیا, اس کے بعد وہ رب بھی ہے, وہ بادشاہ بھی ہے, اور ہر کوئی اپنی مدد کے لیے اسی کا محتاج ہے, اپنی سروائیول کے لیے, اپنی ٹرم گزارنے کے لیے اسی کا محتاج ہے. اس کے علاوہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا. کس بات سے؟ من شر الوسواس, وسوسہ کے ڈر سے, الخناس, وہ جو چھپ چھپ کر وسوسہ ڈالتا ہے, جو چھپ چھپ کر حملے کرتا ہے اور بار بار حملے کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں, من الجنۃ والناس, چاہے وہ جنوں میں سے ہو, چاہے وہ انسانوں میں سے ہو. یہ موعظتین ہیں, یہ دونوں صورتیں ہم نے پڑھ لیں. کل انشاءاللہ ہم ان کی ریویژن ایک دفعہ پھر کریں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ.